بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری صفحہ نمبر 332، حدیث نمبر 693۔ راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف نصیب فرمایا۔ شرف اور عظمت کے اسباب میں یہ چوٹی کا سبب ہے کہ کسی شخص کو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ کوئی دیگر ایک فضیلت بھی ثابت نہ ہو، بس اتنا ثابت ہو کہ فلاں صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، تو یہی شرف دنیا کے تمام درجوں سے، دنیا کی تمام عزتوں سے، دنیا کے تمام عہدوں اور منصبوں سے بڑا شرف ہے۔ تو آپ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ الرحیق کے اسباب میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ نبوت کے یعنی بعثت نبوی کے 6 سال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے کئی طرح کی عمومی خدمات اللہ رب العزت نے لی۔ جن خدمات میں قرآن پاک کی حفاظت کا سبب بھی اللہ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بنایا، جب جنگ یمامہ ہوئی اور 70 علماء کی شہادت ہو گئی اور کوئی 600-700 سے زیادہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ یمامہ میں مقام شہادت پا گئے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا اور مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قاریوں کی کثرت سے شہادت ہونے کی وجہ سے قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔ شروع میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں تردد دکھاتے ہیں کہ میں وہ کام کیسا کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ نے ایک کتاب میں 114 صورتوں کو اکٹھا جمع نہیں کیا، کسی کے پاس کچھ صورتیں، کسی کے پاس کچھ آیات اس طرح تھی، پوری ایک جلد میں پورا قرآن جمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تو میں کیسے کروں، کہیں خلاف سنت نہ ہو، کہیں بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال اس مسئلے میں کوشش کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ نہیں، بدعت تو نیا کام ایجاد کرنا ہوتا ہے، قرآن کو لکھنا، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کی صورتوں کو لکھنا جمع کرنا، یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا۔ آپ نے لکھنے کی ایجاد تو نہیں کرنی، آپ نے تو لکھے ہوئے قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، آپ نے تو لکھے ہوئے قرآن کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، کوئی خلاف سنت کام نہیں ہوگا، آپ کریں۔ اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ پھر یہ مشورہ دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ زید ابن ثابت سے کہیں کہ وہ قرآن کو جمع کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معتبر تھے، بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، کاتب وحی بھی تھے،
आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे 2 दफ़ा कुरान का दौर किया। रमज़ान मुबारक में कुरान सुना इनसे। ज़ैद को बुलाया गया, टीम दी गई, वसाइल दिए गए, जिम्मेदारियाँ बांट दी गई, कवायद व ज़वाबित दे दिए गए, और ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों के हमरा मिलकर गवाहियों के ज़ाब्ते के मुताबिक तवातुर की शर्तें देखते हुए, तहरीरी गवाहियाँ और ज़बानी गवाहियाँ देखते हुए कुरान पाक को जो मेयार मुतय्यन हुआ था उसके मुताबिक जमा किया। आज हम आसानी से कुरान पाक को उठाते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, हर हर्फ पर हमें नेकियां मिलती हैं। तो ये कुरान पाक की जो जमा है इसका मशवरा सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। ये बहुत बड़ा काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लिया। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक जो ख्वाब देखे, मैंने कल जिक्र किया था। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास दूध का एक प्याला है और उसमें से मैं दूध पी रहा हूँ। फिर दूध बच गया और मैंने अब बस की तो आतईतु फ़ज़ली उमर इब्नुल ख़त्ताब, मैंने अपना बचा हुआ प्याला उमर इब्न ख़त्ताब को दिया और उन्होंने ये प्याला मुझसे लेकर पिया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? ख्वाब में जो आपको दिखाया गया है कि आपका बचा हुआ दूध उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पिएंगे, तो इस ख्वाब की क्या ताबीर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर है कि उमर इब्न ख़त्ताब इल्म नबुव्वत के वारिस हैं, इल्म नबुव्वत के वारिस हैं। इसकी ताबीर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म है। और दूसरी एक रिवायत में आता है, ये भी बुखारी की ताबीर रोया में आई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मुझ पर पेश किए गए और लोगों ने कमीज़ें पहनी हुई थी, और अजब बात यह थी कि बाज़ की कमीज़ें पूरी थी और बाज़ की पूरी नहीं थी। मिनहा मा यबलुगु सदी, बाज़ लोगों की कमीज़ें सिर्फ यहाँ तक थी, बाज़ लोगों की मादून ज़ालिका, इससे भी छोटी थी। वरायत उमर इब्नुल ख़त्ताब अलैहि कमीसून यजुर्रुहु, फिर मैंने उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, उन्होंने एक कमीज़ पहनी हुई थी। वो कमीज़ इतनी बड़ी थी कि उनके जिस्म से भी बड़ी थे, और वो चल रहे थे और कमीज़ पीछे लटक रही थी और उनके पैरों के जो निशानात हैं उसे वो मिटा रही थी। पूछा गया, अल्लाह के नबी, ये जो ख्वाब है इसमें उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कमीज़ है बाकी लोगों की कमीज़ों की बनिस्बत बहुत दर्जे बड़ी दिखाई गई है, बाकियों की कमीज़ें यहाँ तक, उनकी कमीज़ पीछे लटक रही है, तो इसका क्या माना है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ख्वाब में अल्लाह ने ये बताया है कि बाकी लोगों के मुकाबले में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीन इतना ज़्यादा है जितनी ज़्यादा ये कमीज़ है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दीनदारी की ये अलामत है। अब देखिए, पिछली जो हदीस है उसमें सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म को ज़ाहिर किया गया। ख्वाब में अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि उमर इब्न ख़त्ताब इल्म नबुव्वत के वारिस हैं, और इस हदीस में ये है कि उमर इब्न ख़त्ताब बड़े दीनदार हैं, आम लोगों की दीनदारी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। और एक और हदीस बुखारी में ही आई है, मनाक़िब में, ताबीर रोया में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक कुएं के पास खड़ा हूँ और मैं कुएं से पानी के डोल खींच रहा हूँ, और मैं पानी खींच रहा हूँ। इस दौरान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने देखा कि मैं थका हुआ हूँ, तो फ़अख़ज़ मिन्नी दल्वा लियुरीहनी, ये बुखारी के अल्फाज़ है,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے وہ ڈول لیا، خود پینے کے لیے نہیں لیا، خود پینے کے لیے نہیں لیا، انہوں نے مجھ سے ڈول لیا تاکہ میری تھکان ختم ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ڈول لیا تاکہ میری تھکان ختم ہو جائے۔ پھر فاخذہ ذنوبا او ذنوبین، ایک یا دو ڈول انہوں نے نکالے، وفی نزعہ، نزع ذنوبا او ذنوبین وفی نزعہ ضعف واللہ یغفر لہ ضعفہ، دو ڈول کھینچے ابو بکر صدیق نے اور کھینچتے ہوئے تھکے ہوئے تھے، کھینچتے ہوئے تھکے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی تھکان کو اور ان کی کمزوری کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کی تھکان اور ان کی کمزوری کو معاف کر دیا۔ عجیب تعبیر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر آئے، انہوں نے میری تھکان کو دیکھا اور ڈول لیا تاکہ میں ریسٹ کر لوں، پھر ڈول کھینچا اور ایک دو کھینچے اور خود بھی تھکے ہوئے تھے، خود بھی تھکے ہوئے تھے، گویا نبوی تھکان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر لے لی۔ واللہ یغفر لہ ضعفہ، یہاں یہ ہو سکتا تھا کہ جی یہ کمزوری کے ساتھ ڈول کھینچنے سے کہیں کوئی یہ معنی نہ لے کہ ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا نہیں کیا، قوت کے ساتھ ادا نہیں کیا، طاقت کے ساتھ ادا نہیں کیا، بھرپور طریقے سے ادا کرتے تو قوت سے ادا کرتے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یغفر لہ ضعفہ، کمزوری کی وجہ وہ برڈن تھا جو خلافت کی کا بوجھ پڑنے کی صورت میں ان پر آن پڑا تھا۔ یہ اشارہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف کہ انہوں نے جو کرسی سنبھالی وہ اپنے مقاصد کے لیے نہیں سنبھالی، لیریحنی، وہ نیک نیتی کے ساتھ اسلام کی خدمت کے لیے مجھے سکون دینے کے لیے سنبھالی۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، اور اس خواب نبوی میں یہ بھی ثابت ہوا کہ خلافت صدیق و فاروق ہے جو وہ برحق ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ خلافت صدیق و فاروق برحق ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈول کھینچنے کا، پانی بھرنے کا، لوگوں کو پانی پلانے کا، سیراب کرنے کا، علم دینے کا، خدمت کرنے کا جو منصب ہے وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دیا ہے اور اپنی رضامندی کے ساتھ دیا ہے، اور جب دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھ مل گیا، اطمینان ہو گیا، خوشی ملی، تسلی ملی، سکون ملا کہ ایک اچھے بندے کے پاس یہ منصب چلا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ صدیق اس ڈول کو کھینچے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے، میں بار بار یہ یاد دلا رہا ہوں، یہ تصدیق کی مہر ہے، یہ تصدیق کی مہر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ اتفاقاً خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی ہو، یہ تو اللہ کا چناؤ ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ ہاں البتہ یہ کام اللہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا۔ آخری خطبہ جو دیا ہے نا جمعے کا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج سے گئے نا، یکم محرم میں تو حملہ ہو گیا، تو ذی الحجہ کا حج کیا، یہاں سے 14-15 تاریخ کو یہاں سے مکے سے نکلے اور وہاں پہنچے۔ آخری خطبہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس میں کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی موت ہو گئی تو ہم فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ بیعت لینے والا یا بیعت کرنے والا یہ دونوں اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہوں گے، جو اپنی مرضی سے خود کچھ انتخاب کر لیں مسلمانوں کی مشورے کے مشاورت کے بغیر، ایسا ہرگز نہ کریں۔ رہا یہ کہ تم یہ کہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایسے ہی اتفاقاً بیعت ہو گئی تھی، تو آؤ میں تمہیں قصہ بتاتا ہوں۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں قصہ بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں کی طرف گئے ہوئے ہیں، ثقیفہ کی طرف۔ واپس پلٹے، ایک بچے نے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو اور پریشان حال مسجد نبوی میں تلوار سونتے ہوئے ہیں، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں ان کی گردن مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے، گھوڑے سے اترے، سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک چارپائی پر رکھی ہوئی ہے، چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ طبت حیا و میتا، اللہ نے جو موت آپ پر لکھی تھی وہ موت آ چکی ہے۔ آپ زندہ تھے تو پاکیزہ تھے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ پاکیزہ ہیں۔ سب سے زیادہ ٹوٹے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جتنا قریب کا تعلق ہو وفات پر اتنا زیادہ کام ہوتا ہے۔ لیکن نحیف جسم کے ابو بکر صدیق کی عظیمت پر پہاڑ تھے قربان۔ یہ بس جسم ہی نحیف تھا، ورنہ ان میں جو عظیمت تھی اسے سینکڑوں ہزاروں قائدین بھی نہیں جھیل سکتے۔ یہ اسی وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کھول کے سامنے آتی ہے۔ میں حیران ہوا، آگے میں جا کے بتاتا ہوں۔ سیدھے آئے مسجد میں آئے، فی البدی غم کی عالم میں حواس کو قائم رکھنا، فی البدی بات کو سنبھالنا، دلائل کو برموقع دینا، شبہات کو ختم کرنا، غم میں بہاؤ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے حالات کو سنبھالنا، اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ عام بندے کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں دیکھا میں اس حالت میں ہوں، کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی بات نہ سنی، مجھ سے کہا او بندے چپ کر، میں خاموش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ممبر پر آئے، آ کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معبود تو دنیا چھوڑ گیا ہے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی، دنیا ختم نہیں ہو گئی ہے، حوصلہ رکھو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قد خلت من قبلہ الرسل، آئے ہیں تو چلے جائیں گے، جیسے پہلے انبیاء آئے اور دنیا چھوڑ گئے۔ افإن مات او قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے یا شہادت ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم بے قابو ہو کر اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، ایسا کرنا ہے تم نے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو ایڑیوں پر پھرے گا وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، ہاں قدردانوں کو اللہ جزا دے گا۔ ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوں لگا کہ ہم نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے، پر موقع آیت کا یاد آ جانا۔ پھر پڑھا انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت، نہیں، انک میت و انہم میتون، قرآن نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی موت کا شکار ہوں گے، اور جو موجود ہیں انہوں نے بھی موت کا شکار ہو جانا ہے۔ ایسی کون سی انہونی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میاں تم نے تلوار نکالی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہر مخلوق کے لیے مقدر ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر بندے کی زبان پر یہی کلمات میں نے سنے، ہر کوئی اسی آیت کو پڑھ رہا تھا، گویا اب یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کچھ بندے میرے پاس آئے، ابو بکر کے پاس آئے اور کہا
کہ सकीफ़ा बनी साइदा में अंसार की एक जमात जमा है और वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साहिब अख्तियार और मनसब कौन होगा, इस हवाले से गुफ्तो शनीद कर रही है। तो कहा चलो मेरे साथ चलो। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा चलो मेरे साथ चलो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसे संभाला ना जा सके, कोई किसी के हाथ पर बैयत कर ले और वहाँ अमीर का कोई दावा कर ले, मामलात में ख़राबी ना हो। एक बात यहाँ याद रखें, सहाबा इकराम के इक़दामात, मुतालबात, सदाक़ात, ये सब कुछ है ना, जो ये नेक नियति की बुनियाद पर थे, सब कुछ नेक नियति की बुनियाद पर थे। उन्होंने जब कलमा पढ़ा था, सोच समझ के पढ़ा था, वो अपना सब कुछ इस्लाम के लिए दे चुके थे। इस्लाम से ज़्यादा अहम उनके लिए कोई शय नहीं थी। लेकिन अगर इस तरह के हालात हों तो एक ज़िम्मेदार मुसलमान का काम यह है कि वो इसे संभाले, वो इसे संभाले। अल्लाह अकबर। वहाँ हम पहुँचे, मैं रास्ते में, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं रास्ते में सोचता गया कि अब मैं अंसार से क्या कहूँगा, मैं क्या बात करूँगा, किन नकात पर बात करूँगा, किसको मुंतखब करने का कहूँगा, क्या दलाइल दूँगा। मैंने एक गुफ्तगू अपनी ज़बान में अपने ज़हन में तैयार कर ली कि ये बातें मैं उनके सामने रखूँगा कि अंसार के भाइयों, तुम्हारी खिदमात बड़ी हैं, लेकिन तुमने ये जो मनसब के हवाले से इस मौके पर बहस छेड़ दी है, ये ठीक नहीं है। मनसब नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक ही आपके बाद जिसे आपका इंतखाब होगा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम होगी, उसे मिलेगा। मैंने एक बात मुरतब की हुई है, जहन में रखी हुई है, और आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने सोचा था कि सिद्दीक की मौजूदगी में मैं बात करूँगा। ये बुखारी की हदीस पढ़ के बड़ी लज्जत आई है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में, वरना मैं तसव्वुर नहीं करता कि अबू बकर सिद्दीक की मौजूदगी में मैं बात करूं। पहली दफ़ा था, मैं हिम्मत करना चाहता था, मुझे ये लगा कि मैं इहाता कर लूँगा, मैंने बात को मुरतब किया हुआ है और अबू बकर से कोई नुक्ता छूट ना जाए। हम वहाँ गए, साद इब्न उबादा बैठे हुए हैं। अंसार कहते हैं कि साद इब्न उबादा को अमीर बना लेते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साद इब्न उबादा को अमीर बना लेते हैं। मुहाजिरीन ने कहा कि अबू उबैदा बिन जर्राह को या फलां को अमीर बना लेते हैं। एक और साहब है जनाब खब्बाब या हब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने कहा कि इस तरह करो, एक अंसार से बना लो, एक मुहाजिरीन से बना लो, एक अंसार से बना लो, एक मुहाजिरीन से बना लो। बात इस तरह हो रही है। हरगिज़ इस बात में ना जाए कि ये कोई मौका है ओहदे और मनसब का, मांगने का मौका नहीं है, सुलझाने का मौका तो है, सुलझाने का मौका तो है। आप जिम्मेदार की निगाह से देखें ना, आप अवाम की निगाह से क्यों देखते हैं? आप अवाम की निगाह से क्यों देखते हैं? आप जिम्मेदार शहरी और मुसलमान की हैसियत से देखें, आप मुशीर रसूलुल्लाह की हैसियत से देखें, आप वज़राए रसूलुल्लाह की हैसियत से देखें। ये लोग उलझन को पसंद नहीं करते थे। अंसार ने अपना ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में नहीं रखा था, और अंसार जब रसूलुल्लाह को लेके गए थे, आपने कहा था तुम दुनिया के हर रंग के लोगों से लड़ने के लिए आमादा हो तो ले जाओ। कहा हम आमादा हैं। कहाँ तक दिफा करोगे? कहा अल्लाह के नबी, पहले हमारी मैयतें गिरेंगी, बाद में आप तक कोई पहुंचा तो पहुंचा, हमारी जिंदगी में आपका तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। जो कहा मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, बात पूरी की। नेक नियत तो थे। अब अगर इस तरह का झगड़ा हो रहा हो, इस तरह का मामला चल रहा हो, तो उसे सुलझाना तो है। वज़रा और जिम्मेदारान और उलमा बैठे रहे और इस तरह की बात हो तो 3 अमीर बैत ले रहे होंगे, मदीने के अंदर 3 तंजीमें खड़ी हो जाएगी, एक जंग व जदल की सूरत खड़ी हो जाएगी, परेशानी का आलम है। बेटी बेवा हो गई है, सिद्दीक की भी और फारूक की भी। सिद्दीक और फारूक की बेटी बेवा हो गई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी यतीम हो गई है। सदमा है कि झीला नहीं जा रहा, हालात है कि बिगड़ने का खतरा है। ड्यूटी तो दो,
ड्यूटी है वो दी जाएगी। और मिसाल देकर समझाया, वसीयत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, आखिरी सांसें ले रहे हैं, बंदा आया फला जगह पर मुजाहिदीन की जरूरत है, उमर इब्न खत्ताब को बुलाओ। आ गए। मेरी मौत रात को हो जाए तो सुबह का इंतजार करने से पहले सिपाहियों को पहले रवाना कर देना, मेरी तदफीन को बाद में करना। मेरी मौत दिन को हो जाए तो शाम का इंतजार करने से पहले सिपाहियों को रवाना कर देना, पहले सिपाही रवाना करना, बाद में मुझे दफन करना। कुछ काम ऐसे होते हैं बेवक्त हो जाए तो अल्लाह कबूल नहीं करता। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का जुमला है। उमर इब्न खत्ताब से कहा, कुछ काम अल्लाह ने ऐसे मुकर्रर किए हैं कि जो दिन को करने के हैं रात को रब कबूल नहीं करता, कुछ काम रात को करने के हैं दिन को कबूल नहीं करता। काम वो जो टाइम पर हो जाए, वक्त का तकाजा था, मामलात को संभाला जाए। कैसा तूफान आ जाता, कैसा तूफान आ जाता अगर 3 अमीर खड़े हो जाते, 2 अमीर खड़े हो जाते, उम्मत मुस्लिमा गैरों से लड़ने जोगी रहती? नहीं नहीं नहीं। मसले का इल्म नहीं था, नेक नियत लोग थे, इनको परेशानी और डर था इस बात का कि कहीं कोई खलफशार की सूरत पैदा ना हो जाए। रोमियों से पंजा आजमाई हो चुकी है, अरब बदुओं से पंजा आजमाई हो चुकी है, मुद्दाइयाने नबूवत खड़े हो चुके हैं। ऐसे हालात में अमीर के बगैर अगर ममलकत होगी तो खतरात पैदा हो जाए, और ये कोई अनहोनी बात नहीं। हादसा हुआ जनाब ज़ियाउल हक रहमहुल्लाह का, हादसे की इतला के साथ ही दूसरे मनसब का ऐलान हो गया, साथ ही हो गया था। और इसी तरीके से, और इसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया कि इस वक्ती तौर पर मामले को संभालना जरूरी है। और यही नबवी तरीका है प्यारे भाइयों, यही नबवी तरीका है। जंग मौता है, प्यारे नबी ने रवाना किया, तुम्हारे अमीर ज़ैद इब्न हारिसा होंगे, शहादत हो जाए तो तुम्हारे अमीर जाफर इब्न अबी तालिब होंगे, अगर शहादत हो जाए तो तुम्हारे अमीर अब्दुल्ला बिन रवाह होंगे। चौथे का नाम नहीं लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौता की जंग हुई, 3000 2 लाख के खिलाफ लड़ने लगे। पहले की शहादत, दूसरे ने क़यादत संभाली, दूसरे की शहादत, तीसरे ने क़यादत संभाली। तीसरे की शहादत अब कौन हो, तीसरे की शहादत अब कौन हो? अर्रहीक को हम पढ़ेंगे, उसमें एक साहब ने जल्दी से झंडा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से जो गिर रहा था, गिरने नहीं दिया, संभाला और कहा कि जल्दी से अपना अमीर मुकर्रर कर लो, भगदड़ जंग की जारी है, अमीर अब भी मुकर्रर किया जा रहा है। इस्लाम नज़्म व ज़ब्त का दीन है, इस्लाम नज़्म व ज़ब्त का दीन है। बेतरतीबी हो जाएगी तो मामलात कैसे चलेंगे? हाज़रीन ने कहा झंडा आपके हाथ में आ गया है, आप हमारे अमीर हैं। कहा अल्लाह की कसम मैंने अमारत के लिए झंडा नहीं पकड़ा, मैंने गिरने नहीं दिया, बंदा मुंतखब करो। प्यारे नबी के साथी और गुलाम सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौता के गाजी, ये उसी वक्त जंग के दौरान उन्होंने खालिद इब्न वलीद से कहा कि खालिद अबू सुलेमान इसे उठाओ। कहा नहीं आप उठा ले, नहीं आप अहल हैं, आप जंगी महारत रखते हैं, आप उठाओ। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा उठाया। तो कुछ ऐसे मौके होते हैं कि वहां किरदार अदा करना लाजिम होता है। वहां अगर किरदार अदा ना करे तो किरदार ना अदा करने वाला असल कौम का मुजरिम होता है, किरदार अदा न करने वाला असल कौम का मुजरिम होता है। तो मुस्बत सोच के साथ और नेक नियति के साथ इसे देखना चाहिए, और इसे इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि जी वो तो ओहदा लेने के लिए चले गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत घर में पड़ी हुई थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पैसा भी देखा हुआ था, ओहदे भी देखे हुए थे उन्होंने। ओहदे कुर्बान करके ही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बने। पुराने कपड़ों में कफन पहनने वाले, उन्हें ओहदों से क्या पड़ा, उन्हें ओहदों से क्या पड़ा। 86,000 दिरहम के मकरूज गए सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से। 86,000 दिरहम देने थे उन्होंने, उनका घर बिका और वो दिरहम दिए गए। ये कर्जा उन पर नहीं था, ये कर्जा बैतुल माल पर था, ये कर्जा बैतुल माल पर था। हकदार को देखते, अमीर बैतुल माल से कहते कुछ है, कहा कुछ नहीं है। कहा ये मिस्कीन तो ये नहीं जानता कि आपकी हुकूमत के पास कुछ है या नहीं है, देना तो पड़ेगा। अमीर बंदे के पास जाते, दरवाजा खटखटाते, कुछ पैसे दे दो, उधार दे दो, बैतुल माल में पैसे आएंगे तुम्हें वापस कर दूंगा।
اس سے پیسے لیتے، غریب کی کفالت کرتے، رعایا کی کفالت کرتے. یوں چلتا گیا، اچانک شہادت کا ٹائم آ گیا. قرضہ 86,000 لکھا ہوا ہے. اب یہ قرضہ ان پر نہیں تھا، یہ قرضہ بیت المال پر تھا. آخری وقت ہے جب ساتھیوں نے کہا نا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی لگتا ہے کہ وصیت آپ کو کرنی چاہیے. تو کہا عبداللہ کاپی لاؤ. کاپی لائے. کہا میرا قرضے کا حساب لگاؤ. حساب لگایا، اتنا قرضہ ہے. کہا میری جائیداد بیچ دینا اور پھر لوگوں سے فنڈ فلاں سے فلاں سے فلاں سے مانگ لینا کہ اپنے امیر المومنین کا قرضہ اتارو اور قرضہ اتار دینا. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بولنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرے مجھے بات کرنے دیں، ٹھہرے مجھے بات کرنے دیں. کہتے ہیں میں جرأت کر رہا تھا لیکن مجھے موقع نہ ملا. پھر وہ بولے. کہتے ہیں میں سنتا ہی رہ گیا. پھر وہ بولے، ایسے بولے کہ میں سنتا ہی رہا. واللہ انہوں نے اپنی بداہت میں وہ کچھ کہا اور اس سے بہتر کہا جو میری تیاری میں نہیں کہہ سکتا تھا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. فی البدی انہوں نے جو گفتگو کی ایسا احاطہ کیا کہ جتنے نقطے میں نے تیار کیے تھے وہ بھی آ گئے، جو میرے ذہن میں نہیں تھے وہ بھی آ گئے. مسئلہ سمجھایا، انصار کی خدمات اور فضیلت، ان کی عظمتوں کا اعتراف اور اقرار کیا. پھر مسئلہ بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہونے چاہیے. تم صاحب فضیلت ہو لیکن قریش کے لوگ تو نہیں ہو. حدیث کی روشنی میں تمہیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. کہا ٹھیک ہے، اگر ہم اس منصب کے حقدار نہیں ہیں حدیث کی روشنی میں تو ہم اس کے امیدوار نہیں ہیں. تو کہا یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ابو عبیدہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، عمر ابن خطاب کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہ قریش کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا امیر بنا لو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ساری مجلس میں ایک بات مجھے ابو بکر کی ناپسند آئی، جو انہوں نے امیدوار کے طور پر میرا نام لیا. باقی کوئی بات ایسی نہیں تھی جو مجھے ناپسند آئی، بس یہی بات میری ناپسند آئی ہے. اور میں اس گناہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو اپنی رعایا بناؤں اور ان کا امیر بنوں، اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں، یہ دنیا میرے لیے کسی حالت کی، کسی حیثیت کی نہیں ہوگی. میں ساری کائنات کی ساری نعمتوں کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں امارت کے لیے ہاتھ میں بڑھاؤں. اب انہوں نے نام لیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہاتھ تو آگے کریں. انہوں نے ہاتھ آگے کیا اور میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مجھے دیکھا ابو عبیدہ نے بیعت کی، انصار نے بیعت کی اور معاملہ اتفاقاً ہو گیا. جو اتفاقاً ہونا تھا صحاب محمد رسول اللہ سے، اس کا خواب اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ڈول کھینچ رہا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. ابو بکر آئے اور انہوں نے مجھ سے ڈول لیا تاکہ مجھے سکھ دیں. فنزع ذنوبا او ذنوبین، ایک یا دو ڈول کھینچے. وفی نزعہ ضعف، پھر کھینچتے ہوئے تھکے ہارے تھے. واللہ یغفر لہ ضعفہ، اللہ نے ان کی کمزوری کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کی کمزوری کو معاف کر دیا. پھر ان سے عمر ابن خطاب نے ڈول لے لیا. یہ رسول اللہ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. یہ اللہ کی رضامندی کی سند ہے. یہ اللہ کی رضامندی کی سند ہے. خواب نبی کا اللہ کی وحی ہوتا ہے. خواب دکھا اللہ رہا ہے، دیکھ رسول اللہ رہے، سن اصحاب رسول اللہ رہے، سن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈول لیا. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، جو ڈول چھوٹا تھا عمر کے ہاتھ میں آیا تو بڑا ہو گیا. عمر کے ہاتھ میں آیا تو بڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈول بڑا ہو گیا. یہ جو ہے نا فضیلت جب کسی کی بیان کی جاتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا
کہ نبی کی شان نعوذ باللہ تھوڑی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ڈول چھوٹا تھا، ابو بکر کی تھان تھوڑی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ڈول چھوٹا تھا، اب ڈول بڑا ہو گیا۔ فضیلت اجمالی اور عمومی دیکھی جاتی ہے، بعض چیزوں میں کسی ایک کی متفوق حالت اس کو کلی طور پر سب سے اونچا نہیں کہتی، اس معیار میں، اس مقام میں اللہ نے انہیں ممتاز حیثیت دے دی۔ ڈول بڑا ہو گیا، ڈول بڑا ہو گیا، اب وہ لگے کھینچنے۔ آپ فرماتے میں کیسے بتاؤں کیسے کھینچ رہے تھے، میں کیسے بتاؤں کیسے کھینچ رہے تھے، یوں سمجھو کھینچتے گئے، جانوروں نے پانی پی لیا، وہ باڑوں میں جا کر بیٹھ گئے، چرواہوں نے پی لیا، وہ واپس چلے گئے، کھیتوں کا پانی وہ کناروں پر آ گیا، بھر گیا، باہر چھلکنے لگا، یوں لگا کہ حوض کا پانی باہر یتفجر منہ، یہاں سے باہر نکل جائے گا۔ عمر ہے کہ کھینچتے جا رہے ہیں، عمر ہے کہ پانی کھینچتے رہے۔ پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی زندگی اور پانی حیات ہے، پانی طہارت ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ خیر ہے، نباتات، حیوانات، جنگلات، ہر شے کی پرورش کا، پیدائش کا اور ان کے سنبھالنے کا یہ سبب اور ذریعہ ہے۔ عمر ابن خطاب نے دونوں کا بوجھ اٹھایا اور بھرپور اٹھایا، بھرپور اٹھایا، اور اتنا بھرا حتیٰ ضرب الناس بعطب، لوگ اپنے یہ کنویں سے چلے گئے اور جا کر باڑوں میں جانوروں کو باندھ کر ریلیکس ہو گئے، یعنی خوشحالی ہوگی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت پر یہ ثبوت ہے۔ اسی طرح حدیث میں بخاری میں کتاب تعبیر الرؤیا میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے تعبیر تو آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک چھت ہے، ایک چھت ہے، اور چھت سے دیسی گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں اور لوگ اس میں سے دیسی گھی بھی اٹھا رہے ہیں اور شہد بھی اٹھا رہے ہیں، کوئی زیادہ اٹھا رہا ہے، کوئی تھوڑا اٹھا رہا ہے، کوئی زیادہ اٹھا رہا ہے، کوئی تھوڑا اٹھا رہا ہے۔ پھر ایک باغ ہے، باغ میں ایک پلر ہے، ایک رسی ہے جو اتنی اونچی ہوئی آسمان تک پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس رسی پر چڑھے اور آسمانوں پر چلے گئے، پھر آپ کے بعد ایک اور بندہ آیا، وہ رسی پر چڑھا اور آسمانوں پر چلا گیا، ان کے بعد ایک اور آیا، اسی رسی پر چڑھا جس پر آپ چڑھے تھے، جس پر دوسرا چڑھا تھا، اسی پر چڑھا، وہ بھی آسمانوں پر چڑھا۔ پھر تیسرا بندہ آیا، وہ اس رسی پر چڑھنے لگا، رسی ٹوٹ گئی، رسی ٹوٹی، اللہ کا کرنا دیکھتے ہی دیکھتے رسی جڑ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے رسی جڑ گئی، اور وہ بھی آسمانوں پر جا پہنچا۔ تعبیر تو بتا دیں، تعبیر تو بتا دیں، تعبیر واضح ہے، تعبیر واضح ہے۔ گھی اور شہد جو ٹپک رہا ہے، اسلام کی چھاؤں میں قرآن پاک کی شیرینی ہے، اسلام کی شیرینی ہے، عقیدہ توحید ہے، عظمتیں ہیں، یہ گھی کا ٹپکنا ہے۔ اور آپ کا آسمانوں پر جانا، آپ کے بعد دوسرے کا اسی رسی پر جانا، تیسرے کا اسی رسی پر جانا، چوتھے کا اسی رسی پر جانا، یہ ان کی خلافت کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ بس کفایت کریں۔